الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے خاص فضل اور خاص انعام اور خاص رحمت کے طفیل آج ہمیں رمضان المبارک کا آخری دن یوم جمعہ مل رہا ہے۔ یہ دن ہمارے لیے خدا کی رحمتوں کا اور بخششوں کا عنایات کا خاص دن ہے۔ آج کی رات جو ہے وہ بالخصوص اللہ کریم اپنے خاص فضل سے حضور کی امت کے کثیر تعداد میں لوگوں کو معاف کرتا ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ رات کے وقت مغرب کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کریں، اور جنہوں نے محنت کی خوش نصیب لوگ ہیں وہ ان کو اللہ کریم اپنے جناب خاص سے اجر عظیم عطا کرتا ہے، اور اپنی رحمت کے طفیل وہ گناہ گاروں کو بھی ساتھ بخشتا ہے۔ تو آئندہ کے لیے رمضان المبارک میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی اس سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے توفیق مانگنی ہے، اپنے لیے بھی بخشش مانگیں اور کل امت مرحومہ کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ کسی اور کے لیے بخشش مانگتا ہے تو جن جن لوگوں کا وہ نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ کریم ان ہر روح کے بدلے میں اسے ایک اجر عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو کل امت مرحومہ کے لیے مانگتے ہیں، تو اس لیے دعا کا اہتمام کریں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع سورہ آل عمران کی آیات 21 سے 26 تک انشاءاللہ ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے کردار کو بیان کیا، اور یہ کردار ہم پچھلی سورہ بقرہ کے اندر بھی کافی تفصیلات کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ ان کی غلط فہمیاں تھیں، ان کا ایک مسلسل ایک طریقہ تھا کہ وہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے تھے۔ ہر بات کو آپ نے اپنے طور پر بھی لینا ہے کہ ان لوگوں کا عمل کیا تھا اور آج ہمارا عمل کیسا ہے، اور اللہ کریم نے یہ قرآن کی آیات میں لکھ کر ہمیں دیا بھی اسی لیے ہے کہ ان کا کردار بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے اور پھر اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہے۔ تو ان کی پہلی بات جو ان آیات میں ہم نے سیکھی اور پڑھیں گے مزید، کہ یہودی حق کو جان پر سمجھ کر پھر بھی انکار کرتے تھے، پھر ظلم کا راستہ اختیار کرتے تھے، جان بوجھ کر وہ ایسے طریقے اختیار کرتے جو ظالمانہ طریقے تھے، پھر وہ انبیاء نبیوں کو قتل کرنے والے تھے۔ پھر ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ وہ صالحین، نیکوکار، عبادت گزار جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی توہین اور ان کو قتل کرنا اور ان کا انکار کرنا، بے ادبی کرنا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو اللہ کریم نے ان آیات میں ہمیں یہ بتایا کہ ایسے بد کردار افراد، چاہے وہ خود کو انبیاء کی اولاد سمجھیں، نبیوں کے بیٹے سمجھیں، بنی اسرائیل کے اولاد تھے، اس کے باوجود اگر انہوں نے ایسے اعمال
کا ارتکاب کیا، گناہ کیا، نبیوں کی بے ادبی کی، صالحین نیکوں کاروں کے ساتھ سوء ادب کا طریقہ اختیار کیا، تو قیامت والے دن ان کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، انہیں سخت عذاب ہوگا اور وہ اس عذاب علیم کا شکار ہوں گے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم۔ اب اس آیات کے بعد آج جو ہم پڑھیں گے، اللہ کریم نے اس میں بڑا واضح کیا، اور آخری آیت جو ہم نے پچھلی پڑھی تھی اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے جو اعمال نیک ہیں، جو نیک کام وہ کرتے رہے، تو ان نیک کاموں کا بھی ان کو کچھ اجر نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا، نبیوں کی توہین کی، صالحین کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی کا طریقہ اختیار کیا، اور پھر سزا پر سزا یہ ہوگی وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ہم نے سمجھنی ہے، یہ یوں نہیں ہمیں سننا کہ یہ ان لوگوں کا عمل تھا، ان یہودیوں کا طریقہ تھا، انہوں نے یہ کیا، ان کو یہ سزا ہے۔ یہ قرآن ہمیں اس لیے ملا ہے تاکہ ہم اس قرآن کی ان آیات کو پڑھیں، اور اللہ کریم ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے ان کی اس بد کرداری کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر وہ کئی نبیوں کی اولاد ہو کر بھی اگر راہ حق سے ہٹی، گناہ کا طریقہ اختیار کیا، تو اللہ نے ان کے لیے سزا کا فیصلہ سنا دیا۔ اگر ہم نے بھی ظلم کا راستہ اختیار کیا اور حق کو چھپایا اور حق کو جان بوجھ کر سمجھ کر پھر بھی اس کی پیروی نہ کی، تو پھر یہ جان لیجئے کہ ہمارے لیے بھی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کی ان آیات سے ہم نے یہ فیض لینا ہے۔ پھر آخر میں ان کی بڑی ایک عجیب ایک بات بن گئی تھی جو آج من و عن ہمارے اندر آ چکی ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں خدا سے انہوں نے بخشش لے کر دینی ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ نسبت بھی ہے، ہمیں یہ اللہ نے درجہ بھی عطا کیا ہوا ہے، یہ معجزے بھی ہمیں ملے ہیں، ہم اتنے عظیم لوگوں کی اولاد ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ بات یہ غلط فہمی ہے، یہ تمہاری ایک نادانی ہے، اور یہ تمہارا خیال فاسد ہے کہ اللہ کریم تمہاری ان نسبتوں کو دیکھ کر تمہارے اعمال بد سے تمہیں چھوڑ دے گا اور تم جنتی بن جاؤ گے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ حق کا فیصلہ ہوگا۔ وہ یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے، یوم القیامہ ہے، اور اللہ نے اس میں اپنا سٹیٹس یہ بیان کیا ہے کہ وہ مالک یوم الدین بن کر اس دن ظاہر ہوگا، اور جس نے جو کام کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو جزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ نیکوں کاروں کو نیک بدلہ، اور گناہ گار، سیاہکار اور بد کردار لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا ہوگی۔ سنیے قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ الم ترا، یہ تعجب کا انداز ہے، صیغہ تعجب بھی ہے اور اسے صیغہ تقریر بھی کہتے ہیں کہ وضاحت کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخاطب جو یہ قرآن کی آیت سن رہا ہے، اللہ پاک اس کو مخاطب کرتا ہے۔ الم ترا لفظی معنی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے، کیا آپ کو یہ بات نہیں پتا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کیا کیا گیا تھا؟ اوتو، عطا کیا گیا تھا، دیا گیا تھا، نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا۔ اس کی تفاسیر ہم اس کو دیکھتے ہیں، تورات بھی اس سے مراد ہے اور قرآن بھی مراد ہے، اور اس سے مراد جن سے کتاب ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ تورات، زبور، انجیل اور اب قرآن مجید۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں علم کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، کتاب الہی میں سے، وحی الہی میں سے اللہ کی خاص ہدایات انہیں دی گئیں، یدعون الی کتاب اللہ، اور وہ کتاب الہی کی طرف بلائے بھی جاتے تھے، انہیں بتایا جاتا تھا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تمہیں یہ کتاب دی ہے، اس میں یہ احکام لکھے ہیں۔ حاضرین، ہمیں بھی یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کس لیے دیا ہے؟ کیا ہم صرف اس کی تلاوت کر کے اس سے ثواب حاصل کریں؟ کیا صرف اس کو چومیں؟ یا قرآن ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم قرآن کے احکام جو اللہ نے ہمارے اوپر حکم بھیجے ہیں ان پر عمل کریں، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ہم ان سے رکیں۔
قرآن بھیجنے کا یہ مقصد ہے۔ مقصد اولین اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا ہے، اور قرآن کا مقصد جس میں روکا گیا جن باتوں سے ان سے رکنا ہے۔ اگر یہ دو کام ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا حکم دیے اور کن باتوں سے روکا، کیا تعلیمات قرآن ہیں، اگر ہم اس سے دور ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کس لیے آیا ہے اور قرآن کا مقصد کیا تھا۔ یہ ماہ قرآن ہے، یہ شہر رمضان، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں اور اسے اپنا ایک تعلق جوڑیں، اس کو سمجھیں، اس کی تعلیمات کو اپنائیں۔ نہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے یہودیوں کی باتیں ہیں، ہم پڑھنے لگیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو وہ کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے تھے، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا، آؤ بھئی یہ دیکھو یہ اللہ نے تمہارے لیے کتاب میں لکھا ہے اور یہ فیصلہ ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ اس کتاب کے درمیان، وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، لیحکم، تاکہ وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے بھائی اس مسئلے کا یہ حل ہے اور وہ فیصلہ ہر ایک کو قبول ہو۔ ثم یتولی فریق منہم، تو پھر ان کا حال کیا ہوا؟ اللہ یہودیوں کی باتیں ہمیں بتاتا ہے کہ جب قرآن ان کو کتاب الہی کی طرف بلایا گیا، ان کے جھگڑوں میں، ان کے نزاعات میں، ان کے مسائل میں، اور بتایا گیا بھائی تمہارے اس جھگڑے کا حل اللہ نے یہ دیا ہے، تو کیا ہوا؟ ثم پھر یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک طبقہ نے منہ موڑ دیا، تولا کیا، اعراض کیا اور انکار کیا، وہم موردون۔ اب یہ قرآن کی آخری آیت یہ ان کی عادت کو بیان کرتی ہے، اور وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے رہے کہ ان کو جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا وہ سن لیتے اور منہ پرے کر لیتے، انکار کر دیتے۔ بھائی قرآن یہ حکم دیتا ہے، قرآن تمہیں نماز کا حکم، یا ہم اپنے اوپر اپلائی کرنے لگے اب اس آیت کو، قرآن حکم دیتا ہے بھائی نماز کی پابندی کرنا، ہم ادھر سے سنا ادھر نکل گئے۔ قرآن حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ہم نے سنا کان سے نکال دیا۔ قرآن حکم دیتا ہے کہ رشتوں کو قائم رکھنا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں، ذرا سی بات پہ تعلق توڑ دیا۔ اسی طرح قرآن حکم دیتا ہے کہ انبیاء کی قدر کرنی ہے، تمام نبیوں کا احترام کرنا ہے، حضور سید العالمین کے ساتھ محبت کا اور ادب کا، اطاعت کا، احترام کا، عشق کا تعلق بنانا ہے، ہم نے اس سے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اولیاء کی شانیں بیان کی، ہم نے ان پہ اعتراض شروع کر دیے۔ اللہ نے حلال جائز راستوں سے روٹی کھانے کا طریقہ سکھایا، ہم نے ہر حرام راستہ اختیار کر لیا۔ تو ہمارا حال بھی ان یہودیوں کی طرح ہو گیا جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یا انہیں بلایا جاتا، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں کہا جاتا ہے یہ تمہارے لیے کتاب اللہ نے نازل کی، تورات ہے، فیصلہ یہ لکھا ہوا ہے، لیحکم بینہم، یہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی کہ اللہ نے یہ تمہارے لیے حکم بھیجا ہے۔ لیکن ثم یتولی فریق منہم، کچھ لوگوں نے، ایک فریق نے، ایک جماعت نے اس سے منہ پھیر لیا، پرواہ ہی نہیں، قرآن میں کیا لکھا ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے کیا حکم بھیجا ہے کوئی پرواہ نہیں، اور وہم موردون، اور ان کی یہی عادت تھی، وہ اعراض کرتے تھے۔ مفسرین نے اس کے نقطے بیان کیے کہ ان کا یہ ایک عمل تھا ظاہری اور ایک ان کا باطنی حال تھا۔ تو جو ظاہری عمل تھا ان کا وہ یہ تھا کہ وہ ایکٹیولی اپنے عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تھے، اور ان کا باطنی عمل یہ تھا کہ وہ دل سے آیات الہیہ کا انکار کرتے تھے، سن تو رہے ہوتے تھے، ان کے سامنے باتیں جا رہی ہوتی تھیں۔ تو یتولی فریق منہم، تولا عمل ہے کہ ان کا کردار ایسا تھا کہ پرواہ نہیں، نماز ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے۔ اور موردون یہ دل سے تھا کہ سن بھی لیا لیکن دل سے انکار کرتے رہے، کوئی نہیں خیر ہے، اور ہم نے یہ جملے بنا لیے، اے مولویاں والیاں گلاں نے جی، قرآن کی بات یہ مولویوں والی بات ہے، حلال کھانا یہ مولویوں والی بات ہے، اللہ کے حکام پر عمل کرنا یہ مولویوں والی باتیں ہیں۔ اور ہم نے اس طرح کے ڈھگوسلے بنا لیے، اور کچھ ہمارے لیڈر بن گئے جن کو ہم اپنا مرشد ہادی بناتے ہیں، جو آپ کو ان تعلیمات سے ہٹا کر اور اللہ کی نافرمانی کے طریقے پہ چلاتے ہیں۔ پھر ہم ان کو بڑی عزت سے ان کے فیصلے قبول کرتے ہیں،
ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ سارے کام حرام ہیں۔ اللہ کا فیصلہ قرآن ہے، کتاب ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے اور حق کی باتیں ہیں۔ اپنے عقائد کو درست کیجئے۔ ہم ابھی اور اس بات کو کھولتے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کا ایک شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت میں حضور علیہ السلام داخل ہوئے، یہودی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے انہیں اللہ رب العالمین کا پیغام دیا، دعوت حق دی اور اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو یہودیوں میں سے دو بندے کھڑے ہو کر انہوں نے سوال کیا، الا ای دین انت یا محمد، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کون سا دین ہے۔ ان کے لیے بڑی تعجب خیز بات تھی۔ ابھی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا کہ جیسے ابھی میں نے 1 منٹ پہلے جو آپ کو بات کی کہ جو لوگ آپ کو حق کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، ایمان کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں مولویاں والیاں گلاں ہیں۔ اور جو آپ کو نشے کی طرف بلاتے ہیں، حرام کی طرف بلاتے ہیں، گناہ کی طرف بلاتے ہیں اور گستاخیوں کی طرف، صحابہ کی گستاخیوں کی طرف بلاتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے عظیم پیر صاحب ہیں، یہ ان کی قسم ہے، اٹھے جا کے فیصلہ کرساں۔ بھائی آنکھیں کھولو، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہدایت کس بات میں ہے، اللہ کی بات کس میں ہے۔ اسی طرح ان کا بھی حال تھا۔ تو ان کے سامنے جب حضور علیہ السلام نے بات کی تو ان کے لیے بڑے تعجب خیز بات تھی، یہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اچھا آپ یہ جو بات آپ محمد آپ جو کہہ رہے ہیں علیہ السلام، یہ کون سے دین کی بات ہے، آپ کا کیا دین ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی دین ابراہیم، علی ملت ابراہیم، علی ملت ابراہیم و دین ہی، بھائی میرا دین تو ابراہیم علیہ السلام والا ہے اور میرا طریقہ بھی ان کی ملت والا ہے، جو انہوں نے دین دیا اور جن عقائد پر وہ عمل پیرا تھے میں ان کے پیروکار ہوں۔ وہ دونوں بولے فوراً، انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا ہوا تھا، خیال فاسد، جیسے ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں کہ اے جناب اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، دین کیا سکھاتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، دنیا داری یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ 200 سال ہو گئے ادھر ہمیں کام کرتے ہوئے، ابھی بھی لوگ فیصلہ جا کے کریں گے، یہ ان کی بات ہے جی۔ کیا انہوں نے آپ کو دین دیا؟ کون سی حق بات آپ نے ان سے لی ہے؟ کیا وہ اللہ رسول کی بات دے رہے ہیں؟ لیکن ابھی تک آپ کا عقیدہ بدلا نہیں۔ میں حیران ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے تبدیلی آئے گی۔ جب ان یہودیوں کے سامنے حضور نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا ابراہیم، آپ ابراہیم کو مانتے ہیں؟ آپ نے کہا جی علیہ السلام، وہ میرے بابا ہیں، میرے دادا ہیں، میں ان کی دعا بن کے آیا ہوں، ان کی دعا سے قبولیت ہوئی ہے اور میں ان کے دین پر ہوں۔ تو وہ دونوں کہنے لگے فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَهُودِيًّا، ابراہیم تو ہمارے بابا تھے، وہ تو یہودی تھے، ان کا دین تو ہمارا دین تھا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے کہا اچھا گل سنو، ہوں انج کرنے ہیں، ابھی جیسے میں کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا فَحَلُمَ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، اِلَى التَّوْرَاتِ، کڈو تورات، ایک کتاب کڈو بھائی، تواڈے کول کتاب ہے نا تورات، چانو فَهِيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں نہیں اپنی بات کرتا، میں یہ کہتا ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہوں، ان کے طریقے پہ چلتا ہوں، ملت ابراہیمی پر ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو یہودی تھے۔ آپ نے کہا چھوڑو لمیاں گلاں، کڈو کتاب، چانو کڈو، تکڑے ہیں، آؤ پوچھتے ہیں تورات سے، تورات جو فیصلہ دے ہمیں قبول ہے، یہ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ فوراً وہاں سے منکر ہو گئے۔ اب اس کو پھر اپلائی کرتے ہیں ادھر۔ اب میں آپ سے بات کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ آپ کو قرآن کی دعوت دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین حق کی طرف بلاتا ہے اور آپ کو راہ حق دکھاتا ہے اور دوسرا صرف نشے کی عادت پہ لگاتا ہے اور زبانی نعرے لگا کر آپ کو مطمئن کرتا ہے اور بس خالی وہ باتیں کرتا ہے، میں وہ نہیں دہرانا چاہتا، تو آپ کا عقل کام نہیں کرتی کہ حق کس طرف ہے، ایمان کدھر ہے، ہدایت کدھر ہے، اللہ اور رسول کی بات کدھر ہے، خدا اور اس کے رسول کی رضا کدھر ہے۔ کون سا ولی ہے جو اللہ سے دور کرے؟ کون سا ولی ہے جو نشے کی لت پہ لگائے؟ کون سا ولی ہے جو دنیا داری میں لگائے اور اللہ اور اس کے رسول اور دین سے پرے کرے؟ ولی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو اللہ اور رسول کی طرف پکڑ کر لے کر جائے۔ مرشد وہ ہے، ہدایت دے،
اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے، رسول اللہ کا قرب دے، محبت رسول دے، اولیاء کے طریقے پر قائم کرے کہ یار یہ ایمان والا ہے، یہ اسلام والا ہے، یہ اللہ کی رضا والا ہے، یہ طریقہ ہے۔ آپ نے کیا دین سیکھا ادھر سے؟ مجھے یہ بتائیں، مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ نے یہ سیکھا ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ تو ہم سے بڑھ کر دین پر ہیں۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ یہ یہودیوں کی باتیں کر کے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہمیں اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ یہ طریقہ یہود ہے۔ انہوں نے کہا جی یہودی تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ حضور نے فرمایا کتاب کھولو، اپنی کتاب کھولو، پتہ چلے کہ ادھر کیا لکھا ہے۔ اس وقت فوراً وہ خاموش ہو گئے۔ پھر کیا ہونا؟ اگلی جدو آخری گل آ جلے، پھر کیا ہو سی؟ گل ختم۔ آپ نے کہا کھولو کتاب، دیکھتے ہیں اللہ کی اس کتاب کے اندر، پوچھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ تو دیکھا اس وقت وہ ان کے فیصلہ ان کے خلاف تھا۔ میں بھی اور کھولوں گا، اور اس وقت یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو سنائی یہ نازل ہوئی، اور اللہ نے یہ حکم دیا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں علم کتاب میں سے دیا گیا تھا، اور یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف جب بلائے جاتے۔ یہ واقعہ ذہن میں رکھیں۔ حضور نے کہا نا چانو کتاب تو رات کڈو تکھنے پچ کے لکھیا، میں نے گل سچی ہے تو اڈی سچی ہے، کھولو ساں یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ ہو جائے ان کے درمیان۔ تو پھر کیا ہوا؟ ثم یتولی فریق منہم، ایک گروہ بھاگ گیا۔ اور ہمارے یہاں کلام میں بھی یہی فارمولہ چلتا ہے، ہاں جی حق پہ بات کرتے ہیں، اور یہ کر رہے ہو حضرت، یہ دنیا داری ہے نا، دنیا داری کرن دیا کرو نا جی۔ تو دنیا داری کدھر آ گئی؟ اگر دین ہے تو دنیا کدھر ہے؟ دین اول، دین حق، اللہ کی بات پہلے، اس کے تابع دنیا کو چلانا ہے۔ کیا دنیا میں ہی رہنا ہے؟ کیا دنیا سے ہی سارے معاملات ہیں؟ پھر مار کے ختم ہو جانا ہے؟ اگر دنیا داری ہے تو دنیا کی حد تک رکھو نا، اس کو دین پر غلبہ تو نہ دو، اپنے عقیدے پر اس کو نافذ تو نہ کرو، اپنی ذات پر دین کو پیچھے کر دو، اللہ کی بات پیچھے کر دو، رسول اللہ کی بات پیچھے کر دو، قرآن کی باتیں پیچھے کر دو۔ او حضرت جی یہ دنیا داری چلانا پینا کیا کراں؟ ہمارے چودھری صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ جو حق ہے اس کا اعلان کرنا ہے۔ اور اللہ نے کہا جب یہ بات ہوئی، کتاب سامنے لائی گئی، تو منہ ادھر ہو گیا، دل ادھر ہو گیا، بھاگ کھڑے ہوئے، اور ان کے اندر ایک عقیدہ فاسدہ اور ایک غلط بات ان کے اندر پیدا ہو گئی، اور وہ کہنے لگے ذالکا۔ اور یہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ پاک نے کہا پتہ ہے کیوں انج کر دینے؟ ایک کتاب والے پاسوں منہ کیوں موڑ، قرآن سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ اے بھی آ گیا، اے آ گئی گل، قرآن سے کیوں پیچھے ہٹتے ہو بھائی؟ یہودی کیوں ہٹے تھے؟ آج ہم قرآن کی بات کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ بھائی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ بیٹے کا 2 اور بیٹی کا 1 حصہ ہے، وراثت میں دینا ہے حصہ، ہم کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ اللہ نے کہا قرآن میں یہ لکھا کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، ہم والدین سے توہین کا تعلق کیوں بناتے ہیں؟ بھائی کیوں قرآن سے انکار کرتے ہیں؟ اسی طرح بے شمار باتیں ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ کتاب الہی تورات، خدا کے احکام کو پیچھے کیا، اور ایک ڈگوسلے فاسد کے حالات دل میں بٹھا کے کہنے لگے ذالک بانہم، قرآن کہتا ہے یہ جو ان کے اندر عقیدہ پیدا ہوا، یہ جو باطل عقیدہ پیدا ہوا، کتاب ہاتھ میں ہے لیکن انکار ہے، اللہ کی کتاب سامنے ہے انکار کرتے ہیں، اور عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے۔ بانہم قالوا، انہوں نے یہ کہا لن تمسنا النار، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی بھی نہیں، الا ایام معدودات، مگر چند گنتی کے دن، او جڑے 40 دیہڑے سن پیو دادا او بچھڑے خدا بنا کے، اور موسیٰ علیہ السلام جدو ادھر گئے سن تے پیچھے انہاں اس بچے خدا بنا کے پوجنے رہے۔ کہا الا ایام، وہ جو 40 دن اللہ کی نافرمانی کی تھی نا، بس اتنے دیہڑے اساں اللہ پاک دوزخی سٹ سی، بس باقی کام ختم۔ اساں سے گل ہماری بات کی ہوئی ہے، حضور نے ہمارے لیے بات کی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی آیت جواب دے رہی ہے کہ اگر وہ نبیوں کی اولاد ہیں اور انہوں نے عقیدہ حق کو چھوڑا، کتاب کو چھوڑا، عمل کو چھوڑا، تو یہ ان کے ایک غلط عقیدہ ہے، وغرہم، اور یہ صرف اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، فی دینہم، اپنے دین کے معاملے میں۔ اللہ نے تو کتاب میں ہر بات لکھ دی تھی،
اور بتا دیا تھا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر نہیں کرنا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ قرآن یہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے تمہاری زندگیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو غلط فہمی کا شکار کیا اور کہا بس تھوڑی دیڑے بس تھوڑی جی سزا مل سی، بس پھر باور بھی موجود نے تے سارے سلسلے موجود نے۔ وغرہم فی دینہم، باور نے پیچھے ٹساں باوا نشہ دینا پیا، نشے تساں زندگی گزارنا پیا تے باور نے پیچھے ٹرے تساں نے حساب لاسی اللہ۔ وغرہم فی دینہم، انہوں نے وہ اللہ پر جو بہتان باندھتے ہیں اللہ کے دین پر، اس نے فی دینہم اپنے دین کے بارے میں ما کانوا یفترون، وہ فریب میں مبتلا کر رکھا، وہ ان کو ان کے دین کے بارے میں ان کے ان خیالات نے فریب جھوٹ کا شکار کر رکھا ہے۔ کتاب بھی ہے لیکن ہدایت نہیں لے رہے، ہر چیز خدا نے بیان کر دی لیکن اس کو سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ عقیدہ باطلہ اور غلط عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے کہ ہو گیا جی بس مسئلہ ہی کوئی نہیں، باور تھے نا جی، کیا باور تھے؟ باوے کا کام دنیا کی زندگی میں تمہیں ہدایت دینا تھا کہ ہاں جی میرا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، رسول اللہ کے طریقے پر چلو، قرآن کے فیصلے کو قبول کرو، اپنے حق کے راستے پر چلتے رہو۔ اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے تو باوا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کرو گے، خالی باوے نال تعلق جوڑ سڑیا تے تروڑا ایک داڑیاں نے دے گیا یا 500 روپیہ چاہ دیتا تے خوش ہو گیا جی باوا راضی نے اگے بھی کام سیدھا ہے، نہیں، کوئی باوا ایسا کام نہیں کر سکتا، نہ کسی باوے کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے۔ میں نے کھل کے بات کر دی ہے، اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو میں دوبارہ بھی سمجھاتا ہوں۔ ایک شان نزول اس آیت کا یہ بھی ہے کہ یہودیوں کے اندر ایک بڑے معزز خاندان کے مرد عورت نے زنا کیا، اور جو وہاں ان کے اندر حق والے لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ دیا کہ ان کو رجم کیا جائے، پتھر مار کر ان کو سزا۔ یہ اسلام میں بھی ہے، ہم اس طریقے کو بھی چھوڑ چکے، یہ بھی ہمارے اوپر فٹ بیٹھتی ہے۔ تو جب وہ فیصلہ سنایا گیا تو یہودیوں کی وہ تگڑی جماعت تھی، بڑے لوگ تھے، وہ مترفین تھے، بڑا خاندان تھا، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ گل اس طرح نہیں، چلو جی اس نہ کوئی حل کڈنے ہیں۔ آج کل ادھر بھی ہم طلاق دے کے ادھر چلے جاتے ہیں، پتہ ہے نا، ادھر طلاق دی تھی ادھر گیا ہوگا، مسئلے نہ حل کڈو جی، کوئی مسئلہ کیا ہو گیا، خیر ہے، وہ بھی قرآن ہی بیان کرنے، اے بھی قرآن ہی بیان۔ اسی طرح یہ یہودیانہ سوچ ہے، یہ باغیانہ سوچ ہے کہ اگر آپ نے ایک عقیدہ قبول کیا ہے، ایک امام صاحب کو آپ اپنا امام مانتے ہیں تو ہر بات میں اس کو فالو کرنا ہے، اے نہیں کہہ دیاں گلاں ادھر چاہ کے دیاں باقی مسئلہ پھنسیا دے ادھر چلا گیا، نہیں، یہ یہودیوں نے کیا۔ وہ پکڑ کے نا وہ مسئلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے اور عرض کی کہ حضور اس کے آپ کی کیا رائے ہے، تسان کے فتویٰ ہے؟ آقا علیہ السلام نے کہا بھائی وہی فتویٰ ہے جو تمہاری تورات کا ہے، تورات کا فیصلہ یہی ہے کہ ان کو رجم کیا جائے۔ تو وہ اس بات پر پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا جی کدھر رجم میں لکھا ہوا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، رجم نہیں لکھا ہوا۔ آپ نے فرمایا ایسے کرتے ہیں، بینی و بینکم التورات، میں اپنی کتاب سے تو فیصلہ نہیں دیتا، کڈ آنو کتاب، اپنی کتاب چاہنو تو اس میں دیکھ لو، تو اور بلاؤ جو تمہارا سب سے بڑا عالم ہے، یہودی سب سے بڑا، ابن سوریہ کہیں اور رہتا تھا، اسے بلایا گیا۔ ابھی جب وہ حضور کے پاس پہنچنے لگا تو حضور علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے اس کا سارا تعارف کرا دیا کہ یہ کیسا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جب پہنچا اور پہنچنے کے بعد آپ نے اس سے پوچھا ہاں بھائی سنگیا انت عالم الیہود، تو سب سے بڑا عالم ہے، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، تو مفتی صاحب ہے یہودیاں نا؟ تو اس نے کہا کذالک یزعمون، یہ خوبصورت جملہ ہے، وہ اس نے کہا اے انجی سمجھنے، یہ عاجزانہ بات اس نے کی۔ اس نے حضور نے پوچھا نا تو سارے تو بڑا عالم ہے بھائی، تو یہودیاں نے سب تو بڑا عالم ہے، اس نے کہا حضور اے سارے انجی سمجھنے، یہ عاجزانہ بات ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے ہاں جی تساں بڑے پیر صاحب ہو، تو بابا جی بھی یہی کہتے تھے لوگوں نے خالی خیال ہے جی اساں عاجز بندے ہیں، یہ اس نے اچھی بات کی، کذالک یزعمون۔ تو آپ نے کہا اچھا اگر یہ تمہارے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں تو ایسے کر کے تو مجھے کتاب تورات سے اس مسئلے کا حل بتا، کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، کیا مکتوب ہے اس میں؟ بشیء من التورات فیہ رجم مکتوب فقال لہ اقرأ فلما اتی آیت الرجم وضع کفہ علیہا وقرأ ما بعدہا۔
تو وہ یہودی تھا، ان کے ساتھ کا تھا، پیسے ملتے تھے، نیازاں ملن تے پیر اور گل سچی کنج کرن، کھل کے بات کون کرتا ہے؟ تسی مجھے نیاز دو، میں کہوں تو غلط ہے، تیرا طریقہ غلط ہے، میں آکساں نہیں آکھن ہونا، ایک کوئی فقیر آکھ سکنا۔ تو اس نے ایسے کیا، انہوں نے کہا یہ سارے میرے فالوور ہیں، پیسے نیازیں دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، میرے ساتھ چلتے ہیں۔ تو جب پڑھتا اس آیت پر پہنچا جس میں رجم کا حکم تھا، اس نے اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ کے اگلی آیت پڑھنی شروع کر دی۔ انہاں کیے پتہ اے مولویوں کا طریقہ ہے آج بھی، ایک دو مسئلے میں نے نوٹ کیے ہیں، جب وہ ڈنڈی مارتے ہیں تو میں ان کو بعد میں بتاتا ہوں یہ آپ نے ایسے کیا، انہوں نے کہا انہوں نے کیا پتہ ہے جی، لوکاں کے پتہ ہے، جان دیا کرو۔ تو اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ آقا علیہ السلام نے کہا یہ ہاتھ ہٹاؤ، ارفع یدا کا، ہاتھ ہٹاؤ بھائی، یہ تو کیے پڑیا، اور تم نے یہ جواب، بلکہ حضرت ابن سلام ان میں سے تھے۔ ابن سلام بعد میں وہ حضور علیہ السلام کے بڑے مقبول صحابی ہوئے، اس نے کہا یا رسول اللہ کا جاوزہا، اس آیت چھوڑ دی تھی نے اگے ٹور پہ آنے، وہ بھی عالم دین تھے یہودیوں کے، اور انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس آیت سے ہٹایا، وَقَامَ فَرَفَعَ كَفَّهُ عَنْهَا ثُمَّ قَرَأَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى الْيَهُودِ، اور پھر حضرت ابن سلام نے ایسے کیا، اس کو ہاتھ ہٹایا، آپ نے کہا مولوی پر ہٹ ذرا، اور اس کو وہ آیت پڑھ دی۔ جب وہ آیت پڑھی حضور علیہ السلام کے سامنے، ان کی کتاب پہ یہودی سارے سن رہے ہیں، آپ نے کہا فیصلہ تمہاری کتاب سے لیں گے۔ تو جب وہ پڑھی سب خاموش ہو گئے۔ یہی بات اس قرآن مجید میں لکھی ہے کہ اس وقت ان کا حال یہ ہوا کہ آدھے گروہ نے ایک بات قبول کر لی اور آدھے منکر ہو گئے، اور ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، سارے کدے منن والے نہیں ہونے، کوئی مننے تھے کوئی منکر ہونے، اس واسطے پرواہ نہیں فقیرانوں۔ تو اسی طرح یہ ہوا کہ اور آقا علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا، آپ نے کہا بھئی فیصلہ میرا نہیں تمہاری کتاب کا ہے، اسی کے مطابق تمہارے لیے یہ فیصلہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے۔ پھر ان کو رجم کیا گیا، اور یہودیوں کا ایک گروہ منکر ہو گیا اور کچھ نے قبول کر لیا۔ اسی آیت کا ایک تفسیر حضرت ابن عباس نے بیان کی کہ اللہ کریم جو ارشاد فرماتا ہے کہ الم تری الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، وہ کتاب کی طرف جب بلائے جاتے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے وہ کتاب، ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ مان لیتا، یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ پیٹ پھیر گیا، وہم موردون، اور ان میں سے اکثر ایسے ہی کرنے والے تھے، عادت یہی تھی۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس نے کہا کہ جب حضور نے ان کا فیصلہ کیا تو فیصلہ آپ نے قرآن سے کیا، لیحکم، فیصلہ کرے کتاب قرآن بھی ہے، یہاں اب قرآن نے کتاب کا لفظ استعمال کیا، تورات کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ تیسری تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ تو کتاب سے مراد قرآن ہے، وہ آئے تو قرآن سے فیصلہ لینے تھے نا، بات سمجھیں۔ پہلے تو انہوں نے اپنے یہودیوں سے فیصلہ لے لیا تھا، یہودیوں نے کر دیا تھا کہ ہماری کتاب تورات میں رجم ہے، لیکن جب وہ حضور کے پاس آئے تو وہ فیصلہ قرآن سے لینے آئے تھے، اندر سے تو پتہ تھا یہ حق ہے، یہ نبی سچے ہیں، اور ساری سچ کی نشانیاں ان کے پاس ہیں، اندر سے تو جانتے تھے نا۔ یہی بات آج کے دور میں بھی ہے، اندر سے تو پتہ ہوتا ہے حق پہ کون ہے، لیکن باہر دنیا داری چلتی ہے۔ تو انہوں نے جب حضور علیہ السلام نے فیصلہ سنایا تو بعض منکر ہو گئے اور بعض خاموش ہو گئے۔ اس پر قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ان کا حال بنا، یہ جو آدھی بات مانتے ہیں اور آدھی انکار کرتے ہیں، یہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ حکم تورات اور حکم قرآن کا عمل چھوڑا۔ یہ بات آپ آخری ہے اور اس کو سمجھ لیجئے، اور یہ فیصلہ کن بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ان یہودیوں میں یہ عقیدہ باطلہ آ گیا تھا کہ خیر ہے، یہ رہا، زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا، کیا ہو گیا، چلو جان دو، مسئلہ حل کرو۔ ہمارے لیے حضرت یعقوب نے بات کی ہوئی ہے، جس طرح آج ہم کرتے ہیں، میرے لیے حضور نے بات کی ہوئی ہے، باویرہ نے بات کی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا تھا، یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ان یعقوب وعد اللہ تعالی اللہ یعذب اولادہ، کہ حضرت یعقوب نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ ان کی جتنی بھی اولاد ہے بنی اسرائیل، یہودیوں کا آخری بیٹا، اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا، بس صرف
صرف چاند دن، ذالک بینہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ جو 40 دن بچھڑے کو پوچھتے رہے نا، اور جو بچیاں خدا بنا کے تو اس نے اگے سجدے کرنے رہے، بس اتنی سزا مل سی، باقی تے مسئلہ ہی کوئی نہیں، گل کیتی ہوئی ہے، ایک گناہ ہو گیا، سزا انہیں رجم نہیں، سزا نہیں ہونی چاہیے، زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، چکر ہے، مکر ہے، جان دیو باوار راضی تے مسئلہ حل، ایسی بات نہیں۔ اللہ یہ قرآن میں لکھ کر یہ ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے، یہ لن تمسن النار الا ایاما معدودات، یہ کیا ہے؟ یہ جو ان کے دل میں یہ سوچ تھی، وغرہم فی دینہم، انہیں مبتلا کر رکھا تھا فریب میں، ان کے دین کے معاملے میں، ما کانوا یفترون، وہ من گھڑت باتیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بات کی ہوئی ہے یعقوب علیہ السلام نے، مسئلہ حل ہے، ہم اولاد یعقوب ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر معجزات نازل کیے ہیں، ہماری ہر بات خدا نے قبول کی ہے، ہمارے اوپر یہ مہربانیاں ہیں، ہمیں یہ کرامتیں ملی ہوئی ہیں، میرے پاس بڑا علم ہے، میرے پاس دم ہے، میرے پاس یہ وراثت ہے، میرے پاس خلافت ہے، میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس یہ ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہمارے اندر جواز بنا لیتی ہیں گناہ کو ڈیفینڈ کرنے کا اور غلط راستے پر چلنے کا۔ اچھا عمرہ کر سٹیا، پچھلا سارا کچھ معاف ہو گیا جی، صدقہ تھوڑا سا دے دیا، پچھلا سارا مال سدھا ہو گیا جی، یہ ساری باتیں یہ ڈھکوسلے ہیں، یہ اعمال خیر ضرور ہیں، عمرے سے یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن تب ہوتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے خدا کی بارگاہ میں۔ اور اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، حج کرے یا عمرہ کرے، اگر لوگوں کا حق مارا ہے تو حج سے بھی عمرے سے بھی لوگوں کا حق مارنے والا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ ایک بندے نے حج کیا، پولیس کا بندہ تھا، وہ ابھی بھی بڑی فورس میں ہے اور قتل کیس کو ڈیل کرتے ہیں ضلع راولپنڈی، بڑا اچھا انسان ہے۔ تو میرے ساتھ حج کیا، میں نے پوچھا ہاں جی تساں ادھر کدھر آ گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا بس بھائیاں بھیج چھڑے پیسے مارا نال آیا تے حج کر۔ میں کہا جڑا مال کھادا نے وہ کدھر گیا؟ اور سچا بندہ، کھرا بندہ، پولیس والے آپ کو پتہ ہے نا وہ ڈرتا نہیں ہے، بات کھل کے گئی، مکہ میں بیٹھ کے کہتے مال تے کھادا ہے، میں کہتے وہ کدھر جاسی؟ وہ کھا سٹیا۔ میں کہا یہ تے حج قبول نہیں، وہ تو مال واپس کرنا پڑے گا، جس کا مال کھایا ہے وہ لوٹانا پڑے گا، حج تیرا وہ ظلم کے کو معاف نہیں کرائے گا۔ تو اس نے کہا یہ تسوں بڑے ڈاڈا مسئلہ بیان کرنے ہو پہ۔ محبت والا بندہ تھا، حضور سے عشق رکھتا تھا، خوشبو لگاتا تھا، میرے پاس بیٹھتا تھا، تو اس کی یہ محبت ہے، تو میں نے کہا چلو آ کے بعد اس کو بھی کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا کتنا کچھ مال کھایا ہے؟ کہتا ہے جی بس کوٹھی بنا کے دی۔ میں کیا وہ صدقہ کر، وہ واپس کر، کہتا ہے اب کدھر سے لوں، کسی سے کتنے لیے، کسی سے کتنے لیے؟ میں نے کہا پھر اس کو صدقہ کر دے، یہی حل ہے، اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں خدا کا یہ طریقہ ہے، اللہ تجھے اس سے بڑھ کے عطا کرے گا۔ دیکھو نا، اگر تیرا 1 بھی نہیں لگا، تو حج کرنے آ گیا ہے، اگر تو خدا کے حکم پر سر جھکائے گا اور جو ظلم والا مال ہے اس کو صدقہ کر کے غرباء میں جن کو دے سکتا ہے دے، تو خدا کیا وہ نہیں تجھے واپس لٹا سکتا؟ بغیر تیرے محنت کے اگر تجھے حج کے پیسے دے سکتا ہے تو خدا کے آگے حکم سر جھکانے سے تیرے سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے، قرآن کا فیصلہ قبول کرنا ہے اور اسی پر ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ آخر میں فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، سو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن جس دن کوئی شک نہیں ہے، اور اس دن کیا ہوگا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ہم پر بھی ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو کرو گے اس کا بدلہ ملے گا، اعمال خیر کرو گے اس کا بدلہ ہے، اور اعمال بد کرو گے اس کا بدلہ ملے گا۔ وَوُفِّيَتْ، پوری پوری وفا، پورا پورا، کلو نفسن، اس میں سب کو شامل کر دیا، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، ما کسبت، جو بھی اس نے کمایا، چنگا کمایا چنگا بدلہ، برا کمایا برا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ حاضرین، قرآن کی یہ آیات ہمیں کھل کر بتاتی ہیں کہ اگر بنی اسرائیل نبیوں کی اولادوں کے لیے یہ فیصلہ کن بات ہے تو ہم بھی اسی قانون کے تابع ہیں، اور قرآن کا یہ فیصلہ ہمارے لیے ہے کہ ان کے لیے ایسے ہے تو آپ کے لیے بھی ایسے ہی ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم، ہم گناہ گار تھے، سست تھے، نافرمان رہے، تیرے دین کا
اس بات پر عمل نہیں کر سکے، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکے، رمضان میں ہم سست رہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔